آج ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو نہ صرف اسلامی تاریخ کی گہرائیوں میں چھپا ہوا ہے بلکہ ہمارے موجودہ حالات سے بھی جڑا ہوا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آلی سعود کی حکومت کا قیام کیسے ہوا؟ کیا واقعی یہ برطانوی استعمار کی سازش کا نتیجہ ہے؟ اور کیا آج کی سعودی حکومت کا رویہ اسلامی اصولوں کے مطابق ہے؟ شیخ عمران حسین جیسے معروف اسلامی اسکالرز کی اس حکومت پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ سوالات ہمیں آلی سعود کے بارے میں ایک گہرا نظریہ فراہم کریں گے۔ آج ہم انہی خیالات کو احادیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے اور خاص طور پر اس بات پر غور کریں گے کہ آلی سعود نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ کس طرح خیانت کی۔ آلی سعود کی تاریخ کا آغاز 18ویں صدی کے وسط میں ہوتا ہے، جب نجد کے علاقے میں محمد بن سعود نے اپنے حریفوں کے خلاف اتحاد قائم کیا۔ محمد بن سعود نے محمد بن عبد الوہاب کی تحریک کے ساتھ مل کر ایک نئی اسلامی حکومت قائم کی۔ اس دور میں خلافت عثمانیہ کا زوال آہستہ آہستہ شروع ہو چکا تھا اور برطانیہ جیسے مغربی ممالک نے اس موقع کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ آلی سعود نے ابتدا میں خلافت عثمانیہ کی حمایت کا دعویٰ کیا، مگر بعد میں ان کے اقدامات نے ان کی اس دعوے کی نفی کر دی۔ برطانوی حمایت سے مستفید ہوتے ہوئے انہوں نے عثمانی خلافت کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے مختلف عسکری حملے کیے۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کو اپنی حکومت کی بنیاد بنایا، لیکن حقیقت میں وہ خلیفہ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آلی سعود کے قیام کے بعد خلافت عثمانیہ نے انہیں اپنے زیر نگیں لانے کی کوشش کی، لیکن آلی سعود نے اپنے مفادات کے لیے خلافت عثمانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد آلی سعود نے ایک نئے دور کا آغاز کیا جس میں وہ خود کو اسلامی دنیا کا رہنما سمجھنے لگے، جبکہ حقیقت میں انہوں نے اسلامی اصولوں اور خلافت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ شیخ عمران حسین اس تناظر میں ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں جو نجد کے علاقے کے بارے میں ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، اور ہمارے نجد میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں زلزلے اور فتنہ ہوں گے اور وہیں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ صحیح بخاری 7094۔ یہ حدیث نجد کے بارے میں ہے جو موجودہ سعودی عرب کا علاقہ ہے، اور شیخ عمران حسین اس حدیث کو موجودہ سعودی حکومت اور ان کے اقدامات سے جوڑتے ہیں۔ آلی سعود کے ساتھ محمد بن عبد الوہاب کی تحریک نے سعودی عرب میں ایک خاص مذہبی تشریح کو فروغ دیا جو کہ آج کی وہابیت کہلاتی ہے۔ یہ تحریک اسلامی اصولوں کی سختی سے پیروی کرتی ہے اور کئی دیگر اسلامی فرقوں کی تشریح کو رد کرتی ہے۔ شیخ عمران حسین اس حقیقت پر زور دیتے ہیں کہ اس تحریک نے سعودی عرب میں ایک خاص سیاسی ماحول پیدا کیا جہاں اسلامی اصولوں کی غلط تشریح کی گئی۔ ان کا ماننا ہے کہ آلی سعود کی حکومت نے اسلام کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا اور ان کے اقدامات نے اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچایا۔ شیخ عمران حسین سعودی عرب کے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر بھی تنقید کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات میں بہتری کا آغاز 20ویں صدی کے آخر میں ہوا اور 21ویں صدی میں یہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ سعودی عرب نے متعدد مواقع پر اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کی، خاص طور پر جب بات فلسطین کی ہو۔ شیخ عمران حسین کہتے ہیں، سعودی عرب کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا اسلامی دنیا کے لیے ایک خطرہ ہے۔ جب سعودی عرب جیسے بڑے ملک کی حکومت اسرائیل کے ساتھ بیٹھتی ہے تو یہ پورے اسلامی اتحاد کو متاثر کرتا ہے۔ یہ حقیقت ہمیں ایک اور حدیث یاد دلاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال مشرق کی جانب سے نکلے گا، وہ 40 دنوں میں زمین کا سفر کرے گا اور اس کا فتنہ بہت بڑا ہوگا۔ مسلم 2937۔ شیخ عمران حسین کے مطابق دجال کے آنے سے پہلے اس کے نظام کی تیاری ہو رہی ہے اور سعودی حکومت اور دیگر مسلم ممالک اس نظام کا حصہ بن چکے ہیں جو کہ دجال کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ شیخ عمران حسین اس بات پر بھی تنقید کرتے ہیں کہ سعودی حکومت نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اسلامی ورثے کو تباہ کر دیا ہے۔ سعودی حکومت نے مکہ اور مدینہ میں کئی تاریخی اور مذہبی مقامات کو منہدم کیا ہے اور ان کی جگہ جدید عمارتیں اور ہوٹل تعمیر کیے ہیں۔ یہ بات ہمیں ایک اور حدیث یاد دلاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگوں کے درمیان عمارتیں اونچی نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری 7121۔
शेख इमरान हुसैन का कहना है कि ये तारीखी विरसा हमें इस्लामी तालीमात की हकीकत से जोड़ता है और उसको तबाह करना एक बड़ी गलती है। शेख इमरान हुसैन के नज़रियात का एक और अहम पहलू यह है कि वो आली सऊद की हुकूमत को आखिरी ज़माने की पेशगोई से जोड़ते हैं। इन्होंने कहा कि इस्लामी तारीख में कई अलामात मौजूद हैं जो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हम आखिरी ज़माने के करीब हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमात मेरी उम्मत में हमेशा हक के लिए लड़ती रहेगी और वो गालिब रहेगी, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी और वो बैतुल मक़दस के अतराफ में होगी। मुस्लिम। शेख इमरान हुसैन इस हदीस को मौजूदा आलमी हालात से जोड़ते हैं और कहते हैं कि इस्लामी दुनिया में फितने और जंगों का दौर शुरू हो चुका है और हक के लिए लड़ने वाली जमात आखिरकार बैतुल मक़दस के करीब से उठेगी। शेख इमरान हुसैन के नज़रियात आली सऊद की हुकूमत पर गहरी तनकीद करते हैं। उनका मानना है कि ये हुकूमत इस्लामी उसूलों से इन्हिराफ करती है, मगरिबी ताकतों के साथ मिलकर काम कर रही है और दुजाल के निज़ाम की तैयारियों का हिस्सा है। उनके मुताबिक इस्लामी दुनिया को इस फितने से बचने के लिए उन हक़ाइक़ को समझना होगा और इस्लामी इत्तेहाद और सही अक़ाइद की तरफ वापस आना होगा। ये नज़रियात चाहे मुत्तफ़िक़ा हों या मुतनाज़े, लेकिन ये हमें इस बात पर गौर करने का मौका देते हैं कि इस्लामी दुनिया को दरपेश चैलेंजेस क्या हैं और हम उनका कैसे सामना कर सकते हैं। इस्लामी तारीख में जो सबक मिलते हैं उनका मुताला हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने मुस्तक़बिल की राहों का तयन कर सकें। अगर आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल इस्लाम स्पीक्स को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी का निशान दबाएं। लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें।